الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار
المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت شیخ الحدیث الشیخ سید محمد ایوب جان بنوری زید مجدکم، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 19 اکتوبر 1986 یہاں دروش چترال میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 3 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے بڑی فکر انگیز باتیں ہمارے عزیز علامہ فاروقی صاحب کی زبان سے سماعت فرمائیں. میں نے اس مختصر سے وقت میں موضوع سے متعلق آپ سے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے اساس ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں حق تعالی نے مکتب مصطفی کے مثالی شاگردوں، شمع رسالت کے پروانوں، گلشن رشد و ہدایت کے مہکتے پھولوں،
اور مستفوی ملٹری کے جانباز سپاہیوں یعنی حضرات صحابہ کرام کا حسن و جمال اور ان کی انفرادی خوبیوں کا اظہار کرتے ہوئے تعارف کروایا ہے۔ ہمارے عزیز نے ابھی بڑی اچھی بات کہی کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں نہ دیکھیے، صحابہ کرام کا حسن و جمال دیکھنا ہو تو قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھیے۔ تاریخ سے مذہب نہیں بنتے، تاریخ سے مذہب نہیں بنتے، افسانے بنتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ تاریخ کا وہی حصہ قابل تسلیم ہے جو قرآن و سنت کی صداقتوں کے حمایت میں آتا ہے۔ جو حصہ قرآن و سنت کی صداقتوں سے ٹکراتا ہے، ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تاریخ کے اس حصے کو ٹھکرائیں گے اور قرآن و سنت کی صداقتوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ چونکہ یہ کانفرنس خلافت راشدہ کے موضوع سے متعلق ہے، مجھ سے پہلے ایک حد تک خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار خلیفہ راشد اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند ضروری باتیں ہو چکی۔ میں آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امام عدل و حریت مراد رسول سیدنا عمر فاروق کی کہانی قرآن کی زبانی عرض کروں گا۔ خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار فاروق اعظم قرآن کے آئینے میں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، فاروق اعظم کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا تھا۔ 3 انسانوں کو مانگا گیا اللہ سے۔ اللہ کے رسولوں نے 3 انسانوں کو اللہ سے مانگا۔ پہلی طلب ابراہیم کی ہے جو تعمیر بیت اللہ کے وقت انہوں نے اللہ کے حضور پیش کی۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ تمہید تھی۔ اب حرف مدعا
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہم نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا، اس میں معلم بننے والا تیرا آخری رسول، جس کی رسالت پر ایمان کا اقرار تو نے عالم ارواح میں لے لیا ہے، وہ معلم کامل بھی میری اولاد میں سے بھیج، جو اس گھر میں رشد و ہدایت کے اس عالمی مرکز میں تیری آیات کی قندیلیں جلائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور اس میں آنے والوں کو پاک بنائے گا۔ ہماری یہ آرزو ہے، عزت والا حکمت والا تو ہے، ہم مانگ سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دائمی آبادی کے لیے اور نسل انسانی کی دائمی قیادت کے لیے، فکری سیادت کے لیے اللہ سے محمد عربی کی رحمت مانگی، پھر فرعونی استبداد کے خاتمہ کی جد جہد میں، رفاقت کی طلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون کی خطابت مانگی، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ ابراہیم نے اللہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مانگی، موسیٰ نے اللہ سے ہارون کی فصاحت اور رفاقت مانگی، پھر خود رحمت للعالمین نے آنسو کی برسات میں، رات کی تنہائی میں اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی۔ جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا، جسے ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا، جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے، صبح کے سویرے میں ابن خطاب پروانہ بن کر شمع رسالت کے حضور پیش ہو گیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ابن خطاب کے پیکر میں چھپا ہوا فاروق اعظم تاڑ لیا، تربیت کی نگاہ رسول نے، اور عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر فرش پہ بولتا ہے تو عرش سے قرآن بن کر عمر کے جذبات قلب رسول پہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ عمر کی تجویز تھی کہ ازواج رسول کو باپردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا چاہیے، پردے کا حکم آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرپوزل پیش کیا، تجویز عرض کی فاروق اعظم نے۔ اللہ کے رسول
میری غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی کی گھر والیاں باپردہ ہو کر باہر آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تجویز عرض کی، آپ نے تائید فرما دی، تو پھر میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قانون فرش پہ نہیں بنتے، اسلام کے قانون عرش سے بن کر اترتے ہیں۔ اسلام کا بل، شریعت مصطفی کا بل نام نہاد اسمبلی میں پیش نہیں ہوتا، عرش بری سے بن کر اترتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، بات فرش کی تھی، عرش تک چلی گئی۔ رب العالمین کی بارگاہ سے فاروق اعظم کے احساسات قرآن بن کر آئے، روح الامین حاضر ہوئے، عرض کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کہہ دیجیے اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہونا، بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا فرش پر تیرے عمر کو برداشت نہیں ہے تو عرش پر تیرے اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ جو بات عمر فرش پہ پسند کرتا ہے تیرا معبود وہی بات عرش پہ پسند کرتا ہے۔ پردے کی نعمت قبول نصیب ہوئی اس امت کو، فاروق اعظم کے احساسات، فاروق اعظم کے جذبات کی روشنی میں، اور پردہ بھی اسلام ہے۔ کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا، کچھ کہہ گیا ہوں، کوئی ایسا اسلام جس میں پردہ ہٹا دیا گیا تو بے نقاب ہو جائے گا، ایسے اسلام کو ہم نہیں قبول کریں گے جس میں پردے کی فرضیت کا انکار کیا جائے۔ وہی اسلام گوارا ہوگا جس میں غریب کی بیٹیوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو، صدر مملکت کی بیگم کو بھی پردہ کرنا ضروری ہو۔ وہی اسلام قبول ہوگا، وہی اسلام، کوئی دوسرا اسلام ولی اللہ لشکر کے رضاکار نہیں چلنے دیں گے، نہ قوم کا اسلام چلنے دیں گے، نہ اچھرے کا اسلام چلنے دیں گے۔ مکہ اور مدینے والا اسلام آئے گا، جس اسلام میں عائشہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں صفیہ کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں زینب کو بھی پردہ کرنا ضروری، جس اسلام میں رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ زہرا کو بھی پردہ کرنا ضروری۔ فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں یہ نعمت نصیب ہوئی۔ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے اونچی آواز سے نہیں کہا، آپ نے دل کی گہرائیوں سے نہیں کہا، آپ نے ضمیر کی حرارتوں سے نہیں کہا۔ بس اب فاروق اعظم کی تجویز قبول ہوتی جائے اور آپ کا ولولہ انگیز الحمدللہ نشر ہوتا جائے دروش کی فضاؤں میں۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سن لیں،
پردے کی نعمت فاروق اعظم کے احساسات کی روشنی میں ہمیں نصیب ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے طواف کے دوران مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں. آرزو اور تمنا کی حرارتیں چہرے کی کتاب سے چمک رہی ہیں. رمز شناس قائد نے، رمز شناس استاد نے شاگرد کے احساسات کو پرکھ لیا. فرمایا عمر کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مقام ابراہیم پر آتا ہوں تو مجھے خلیل کے سجدوں کی یاد آ جاتی ہے. بے ساختہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں جبین جھکا دوں، خلیل کی اتباع میں بھی یہاں اللہ کو سجدے کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی اتباع میں اس مقام پر سجدے کروں. میرے عمر جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا تھا مجھے بھی تو ابراہیم نے اللہ سے طلب کیا تھا. عرض کیا اللہ کے رسول پھر آئیے آپ امام بن جائیے میں مقتدی مل کر سجدے کرتے ہیں. فرمایا نہیں، تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک عرش بری سے اجازت نہ ملے. فاروق اعظم کی آرزو وحی کی صورت میں قلب رسول پہ اتری. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب اپنی پوری امت کو حکم سنا دیجیے، اپنے عمر کو اجازت دے کر باقی ساری امت کو حکم سنا دیجیے کہ مقام ابراہیمی پر سجدے کیا کرو. جو بھی ظاہر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے عمر کے احساسات کی تائید میں، عمر کے جذبات کی تائید میں جب تک مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کرے گا اس وقت تک میں حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی غزوہ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آنے والوں کا سر قلم کر دینا چاہیے. قریش کے نامور بیٹے جنگی قیدی بن کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی جنگی قیدی بن کر آیا ہوا ہے. حضرت علی کا بھائی بھی آیا ہوا ہے. حضرت عمر کا ماموزاد بھائی بھی آیا ہوا ہے. صدیق اکبر کے عزیز بھی آئے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کی طرف. کیا رائے ہے میرے یار غار، آج کیا سلوک کریں ہم ان سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج ہمارے قبضے میں آئے ہیں. صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کوئی نئی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، آپ معاف کرنے کے عادی ہیں. آپ وہی کیجئے جو آپ کا ظرف ہے، حسن سلوک کیجئے، ان کی جان بخش دیجئے، شاید اسلام قبول کر لیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا. عمر کی نگاہوں میں ایمان کی سرخی جھلک رہی تھی. پوچھا تو کیا کہتا ہے میرا عمر؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کفر کے پیش رو ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے، انہوں نے سمیہ کو ریزہ ریزہ کیا ہے، انہوں نے بلال کو تڑپایا ہے، انہوں نے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، انہوں نے ہمارا وطن چھڑوایا، انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی، انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا.
آج ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ان کے جرائم کے نقش پر کوئی چلنے کی جرات نہ کر سکے۔ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے ماموزاد، اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ عرض کیا آپ کے سامنے اس کا سر اڑا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ علی اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے، فلاں اپنے بھائی کا سر اڑائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جلالی ہونا، جلالی ہونا، تجویز بھی جلالی ہے۔ مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ان کی جان بخشتا ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مکہ کی فتح کے دن کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں سابقہ مظالم پر تانا بھی نہیں دیں گے، ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں، ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے جرائم کو معاف کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا، لیکن عرش بری سے قرآن آیا، فرمایا یا ایھا النبی، ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض۔ میرے محبوب یہ ادا کچھ موزوں نظر نہیں آئی؟ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے یہ انسان نما درندے جب آپ کے قابو میں آئے تھے تو عمر کے جذبات کے مطابق آج ان کے خون سے بھی دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو تیرے عمر کو پسند ہے۔ الحمدللہ، جو بات عمر کو پسند ہے عمر کے معبود کو بھی وہی پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، ان میں ایک یہودی ہے ایک منافق، ایک یہودی ہے ایک منافق۔ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کو ہمارے آقا کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ دل میں نہیں پڑھتا، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھتا ہے، رسالے بھی لکھتا ہے، پوسٹر بھی بڑے رنگ برنگے شائع کرتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلامی جماعت کا ہیرو بنتا ہے، لیکن اندر سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے، اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے، اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی مرکزیت ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک یہودی ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہودی نے کہا یہ چیز میری ہے، منافق نے کہا نہیں میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شہادت کی بنیاد پر گواہی طلب کی، یہودی نے گواہ پیش کر دیے، انہوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کا مالک یہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق سے کہا تم گواہی پیش کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں تو آپ کا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے جہان کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ، لوگوں کی چیزوں کے مالک بنتے جاؤ، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں۔ اس نے اپنے موقف کی تائید میں گواہی پیش کی تھی، تم بھی گواہی پیش کرو نا۔ کہنے لگا جی بس وہ تو یہودی ہے، میں آپ کو ہوں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ اس چیز کا مالک یہودی ہے، اسلام کے عدل پہ قربان جاؤں، اسلام کے تصور عدل پہ قربان جاؤں۔ میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں یہی بات کہی، میں نے کہا بے شک اسلام مسلمانوں کے لیے تو آب حیات ہے ہی، لیکن اسلام ایک ایسا ابر کرم ہے جو پوری انسانیت پہ برستا ہے، اس کی فیض رسانیاں عالمگیر ہیں، یہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اسلامی عدل کی بنیاد پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہاں سے چلے آنے کے بعد منافق کہنے لگا رسول نے تو فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، ذرا ابو بکر کے پاس چلے چلیں۔ یہ جو دل کے بیمار ہوتے ہیں نہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، ادھر ادھر لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ذرا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ابو بکر تو جمال نبوت کے عکس کامل ہیں، انہوں نے کہا جو فیصلہ میرے آقا کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے، چلے جاؤ۔ منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی، ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب آئے فاروق اعظم کے پاس، منافق نے بڑی لفاظی چرب زبانی کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا کہ سر یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، چونکہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کا ہوں، یہ تو یہودی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہودی بھی کبھی سچ بول سکتے ہیں، سچ تو ہم بولتے ہیں، سچائی ہمارے پاس ہے، یہ میری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، بڑا مردم شناس، پھر دیکھا یہودی کی طرف، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا بہت کچھ کہتا لیکن اب کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہی کیس ان کے ہاں پیش کیا، محمد نے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا، بس اب تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم کے تیور جلالی ہو گئے، فرمایا آقا نے فیصلہ کر دیا تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس تم نے آنے کی جرت کیسے کی؟ یہودی کانپا اور لرزتے ہوئے کہنے لگا یہ لایا ہے جی، میں نہ تھا، یہ لایا ہے۔ یہودی صاحب کہنے لگا یہ لایا ہے منافق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلالی نگاہوں سے منافق کو دیکھا، تمہیں کیوں یہاں آنے کی جرت ہوئی؟ رسول کے فیصلے کے بعد تم انصاف ڈھونڈتے ہو میرے پاس؟ منافق کہنے لگا جی بس آپ بھی فیصلہ کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیں جو آپ کی سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار نیام سے نکالی اور ہوا میں لہرا کر فرمایا رسول کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں ہوتا میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آتا ہے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور منافق کا سر قلم کر دیا، لاشا تڑپ رہا تھا منافق کا، اس کے وارث، اس کی برادری، اس کے خاندان کے لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے لٹ گئے، مر گئے، عمر نے ہمارا بندہ مار ڈالا، غضب ہو گیا، ہمیں انصاف چاہیے، ایک یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کا سر اڑا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا، ابھی فاروق اعظم سے بات نہیں ہوئی تھی کہ عرش بری سے قرآن آیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، وہ لوگ جو بظاہر تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں، خود کو مومن کہلاتے ہیں، لیکن آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہوتا، آپ کے فیصلے پر وہ بے قرار رہتے ہیں، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا. میرے محبوب، جو آپ کو جج نہیں مانتے، جو آپ کو حاکم نہیں مانتے، ہم انہیں مومن نہیں مانتے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں. لہذا عمر کا فیصلہ جذباتی نہیں، آفاقی ہے. ایسے بیماروں کا سر اڑا دینا یہ ہمارے ہی حکم کی تعمیل ہے. جو کچھ فاروق نے کیا اس کی توثیق عرش بری سے وحی کی صداقتوں نے کر دی. الحمدللہ. رئیس المنافقین مر رہا تھا. رئیس المنافقین ابن ابی جس نے سب سے پہلے صدیقہ کائنات پر تنقید کے نشتر چلائے، سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا ابن ابی، صحابہ پر تنقید کی بنیاد رکھنے والا، سب سے پہلا دل کا بیمار ابن ابی مرنے لگا. بیٹے کو بلایا، کہنے لگا میری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی محمد عربی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کفن بھی رسول کے کرتے سے دیا جائے. بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر، اللہ کی تقسیم ہے نا. کہیں جی یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، آزر سے ابراہیم اور نوح سے کنعان پیدا ہوتا ہے. کہیں باپ آزر ہے تو بیٹا ابراہیم ہے، کہیں باپ نوح ہے تو بیٹا کنعان ہے. باپ ابن ابی رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر ہے. بیٹا اپنے بعد جنازہ پڑھیں، وہ امام الانبیاء ہیں. وہ کرتا کہ جس کے ایک ایک تار پر عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی ہے، میں وہ کرتا تیرے ناپاک جسم کے لیے لاؤں کہ اسے کفن دیا جائے، کہاں گنجائش ہے تیری منافقت میں؟ ابن ابی ہارے ہوئے جرنیل کی طرح رویا، کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں واقعی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن محمد عربی کی شفقت اور رحمت میں گنجائش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید مجھ سے بڑھ کر دنیا میں رحمت عالم کا کوئی دل دکھانے والا پیدا نہ ہوگا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوگا. تم جا کے کہنا تو صحیح. بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی وصیتیں پہنچائیں. ابن ابی کے مرنے کے بعد بیٹا آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ کی یہ وصیت ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کی آپ پڑھائیں، کرتا بھی دیجئے تاکہ اس کا کفن بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، آ رہا ہوں. میرے کرتے سے کفن دیے جانے پر اگر اس کی بربادی آبادی میں بدلتی ہے تو میرا کرتا بھی لے جاؤ کفن کے لیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا، نماز جنازہ کی بھی تیاری ہو گئی. سارا مدینہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دیں، جس نے ساری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا.
آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں، مدینہ سمٹ کے آئے، ان میں فاروق اعظم بھی اشک بار آئے، نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اس نے ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی، سیدہ عائشہ کو زبان دراز کہا، سیدہ عائشہ پر الزام تراشی کی، اس ظالم کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو غیرت کی باتیں کرتا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جواب فیصلہ کن تھا، عمر ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا ہمیں بھی تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا ہے، جن ظالموں کے سینے میں تیری عائشہ کا بغض ہو، جو عائشہ کو زبان دراز کہتے پھریں، جو صدیقہ کائنات پر تنقید کریں، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ عائشہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ الہ العالمین، نماز جنازہ تو روک دی گئی، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر کسی عائشہ کے دشمن کی قبر سامنے آ جائے، کسی منافق کی قبر سامنے آ جائے تو اس کی قبر پہ دعائے مغفرت کے لیے تو رک جاؤں۔ علیم بذات الصدور جانتا تھا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی، لہذا قانون میں ایک پیراگراف کا اضافہ کر دیا، فرمایا ولا تقم علی قبری، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں، یہ ملعون ہیں، دل کے بیمار ہیں، تیری آبرو کے دشمن ہیں، ام المومنین پر تنقید کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہ مانگیے، بس انہیں میرے غضب کے حوالے کیجیے۔ عزیز دوستو، یہی عفیفہ ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ مسٹر مودودی نے عائشہ کو زبان دراز کہہ دیا، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، صدیقہ کائنات کو زبان دراز کہنے والے منافقین پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ عائشہ کے دفاع میں قرآن بولتا تھا، قرآن بولتا ہے اور قرآن بولتا رہے گا۔ ہم ان میں سے نہیں جو حضرت عائشہ کا سینے میں بغض رکھتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو صدیقہ کی آن پر اپنی جانیں قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی، لیکن ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، بہت چھپایا اپنے آپ کو، بہت ٹائٹل ہی ایسا رکھا کہ لوگ پھنسے، ٹائٹل ہی ایسا رکھا کہ لوگ بیچارے پھنستے جائیں، لیکن چوری پکڑی جاتی ہے، بالآخر چوری پکڑی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیقہ کائنات پر ابن ابی کے گروپ نے الزام تراشی کی، بد زبانی کی،
بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجروح خاطر ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا گھر تشریف لائے، چہرے پہ حزن و ملال کا تاثر جھلک رہا ہے. میں نے سلام عرض کیا تو آقا نے کوئی جواب نہ دیا. میرے دل کی دنیا پہ قیامت ٹوٹ گئی. تڑپ کر دوسرے رخ پہ آئیں، پھر سلام عرض کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھر پھیر لیا. اور حضور کا چہرہ پھرنا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں دوستو. دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر. ابو لہب اتنا حسین ہے کہ ماں نے شولو کا باپ کہہ دیا. نام تو عبد العزا تھا نا، لیکن ماں نے کہا میرا بیٹا کتنا حسین ہے، چہرے پہ شولے ٹپکتے ہیں، یہ تو ابو لہب ہے. لیکن محمد نے نگاہیں پھیر لی. ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا. اور بلال حبشے کا سیاہ فام تھا، رحمت للعالمین کی نظر میں جچ گیا. فرش پہ چلتا ہے تو جوتے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے. دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں، صدیق اکبر کے گھر آئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی. لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے. فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی. یہ تو ام مستاح کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، مستقل محاذ بن چکا ہے. تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی. گھر کے اس کونے میں چلی گئی مصلی اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی. ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مصلی اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو. پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں. اب اس کے دروازے پہ آنسو بہانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں، زکریا روتے ہیں، ابراہیم روتے ہیں، یونس روتے ہیں، اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہوں. میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے. یہاں عائشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی. وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے. میرے آقا نے فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، عائشہ کے معاملے میں رائے دو، کیا کروں. صحابہ رو رہے ہیں، کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے. رحمت عالم فرماتے ہیں بولو نا، عائشہ کے معاملے میں کیا کروں، لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں. ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر عائشہ سے آپ زیادہ ہی کبیدہ خاطر ہیں، اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے.
نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروق اعظم زارو قطار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے؟ پہلے یہ ہمیں بتائیے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا؟ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے رسول کے خاموش کنارے نے، خاموش اشارے نے بلاغت کے دریا بہا دیے، فصاحت کے سمندر موجزن کر دیے۔ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی، عرض کیا اللہ کے رسول جس نے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے، عائشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے میری تلوار نمٹے گی، انہیں تو میں سمجھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ مسکراہٹ چمک گئی، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، تو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ میرے عمر۔ بس فیصلہ وہیں سے ہوگا، اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ یہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، شان صحابہ، شان صحابہ، مولانا عبد المجید شاہ ندیم، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، حضرت مولانا محمد ایوب جان پنوری، چترال کے غیور عوام، مجاہدین افغانستان، ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روشن ضمیروں، جانتے ہو کہاں پہنچے؟ ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے، ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عائشہ کی غمزدہ ماں نے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا من بالباب، کون ہے؟ ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر، ہمیں کیوں ستاتے ہو، ہمیں کیوں تڑپاتے ہو، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو۔ باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز بلند ہوئی، ابو بکر کے گھر والوں دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے، عبداللہ کا یتیم آیا ہے، محمد عربی آئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ دروازہ کھولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا، عرض کی اللہ کے رسول آپ، صبح صادق طلوع ہو گئی، شام غم کو سویرا مل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ میری عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کہاں ہے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن رہی ہوں، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، سارے دل کا بوجھ اتار دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے۔ کہاں جاتی ہو؟ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو، اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے، لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول
میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوب چکی ہے، بولتی بھی نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، مصلی پہ سجدے میں روتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عرض فرمانے لگے عائشہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا اشکو بسی و حزنی اللہ، آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں میرے غم و حزن کا یہ عالم کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، ابو یوسف کہہ کر گزارا کیا۔ آقا میں آج کیا کہوں بھی تو لوگ نہیں مانیں گے، جو کچھ کہنا چاہتی تھی علیم بذات الصدور کو کہہ بیٹھی ہوں اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ عیسیٰ پر حضرت مریم پر لگائے جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے۔ آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پہ رو رہی ہے، میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی، عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہم ہی میدان و ہم ہی گو۔ حضور بیٹھے، چہرے پر وہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، چادر اوڑھ لی اور جسد اطہر پر وہ کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے، کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی، دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ماں بھی قریب آ بیٹھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وحی کی کیفیت طاری رہی، پھر حضور نے چہرہ اطہر سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرہ رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی، ایسا مبارک ہو تو کیس جیت گئی، تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے، راحت و مسرت کا سویرا چمک رہا تھا۔ چادر ہٹاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارکباد دیتا ہوں، او صدیق کی بیٹی، تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے، یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے، مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا، خود رب نے تیرے کیس میں وکالت کی ہے۔ اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور میں حضرت شیخ الحدیث مدظلکم میں اسی موڑ پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی وہ مجھے یہ سعادت بخشے کہ میں ام المومنین کے سامنے عرض کروں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا لم یزل کا
بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، رب نے وہی فیصلہ کیا جو عمر کے جذبات کا تقاضا تھا، اور جروش والوں، چترال کے روشن ضمیروں، عمر نو چاہیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، نماز عصر کا وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اب اٹھو اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاؤ، جس نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ آج تم نے اسلام کے ان اساسی اور مثالی معیاری اور مقدس کرداروں پر گفتگو کی ہے اور سنی ہے کہ جن پر نسل انسانی تا قیامت فخر کرے گی۔ خلافت راشدہ اسلام کا دور شباب ہے، خلافت راشدہ اسلام کی جوانی کا زمانہ ہے، اسلام وہی ہے جو خلافت راشدہ میں عملاً ظاہر ہوا، دنیا کے سامنے پیش ہوا، اور ہماری جد و جہد کا ہدف، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سرزمین پر وہی اسلام آئے جو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھتا ہو، جس میں ابو بکر کی صداقت کے جلوے ہوں، جس اسلام میں عمر کی عدالت کے جلوے ہوں، عثمان کی شرافت کے جلوے ہوں، علی کی ولایت کے جلوے ہوں، خالد کی شجاعت کے جلوے ہوں، ابو ابن مسعود، ابو عبیدہ ابن مسعود، ابن عباس، سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن عاص، حسن و حسین و معاویہ کی حکمت کے جلوے ہوں، ہم اسی اسلام کی منزل کے لیے کوشاں ہیں، انشاءاللہ یہاں وہی اسلام آئے گا، ان لوگوں کی جد جہد کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو عثمان کو خائن کہتے ہیں اور پھر اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کی جد جہد کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو ابو بکر و عمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اسلام کا نام لیتے ہیں۔ ان کے اسلام کو ہم جانتے ہیں، یہ جب تک صحابہ کی غلامی کا اعلان نہ کرے، صحابہ کو معیار حق تسلیم نہ کرے، اس وقت تک اسلام کے وفادار نہیں مانے جا سکتے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں عظمت صحابہ کی علمبردار تحریک ہے۔ مفتی محمود، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر، سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید محمد ایوب جان بنوری مدظلہ، یہ ہمارے سرپرست ہیں، ان کی دعائیں اللہ کے فضل کو متوجہ کرتی ہیں، اس کے کرم کو متوجہ کرتی ہیں، عظمت صحابہ اور ناموس اہل بیت کا پرچم اونچا کیے ہوئے انشاءاللہ ہم ہر باطل کے مقابلے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیاں اس مشن کے لیے وقف ہیں، جب تک زندہ ہیں
دشمنان صحابہ کا تعاقب جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور میں چترال کے روشن ضمیر مسلمانوں کو اس مثالی پہلی اور کامیاب جدوجہد پر خلافت راشدہ کانفرنس کی ترتیب و تشکیل پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب مفتی صاحب کے لشکر کے سپاہی بن جائیں. باطل فتنوں کا توڑ بس اسی میں ہے کہ مفتی صاحب کے لشکر کے سپاہی بن جائیے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار بن جائیے. وعدہ ہے ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں. ہاں دیکھو نا، شعبے ہیں مختلف شعبے ہیں. قادیانیوں کے تعاقب کے لیے ختم نبوت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے، اور صہیونی اور نصرانی سازشوں کی، نصرانی اور صہیونی سازشوں کے خاتمہ کے لیے محمد الیاس کے ہم سب سپاہی ہیں. تبلیغی جماعت ہماری وہ جدوجہد ہے جو آج افریقہ کے صحراؤں میں، یورپ کے شہروں میں، ویسٹ انڈیز کے جزائر میں، برے صغیر کے مختلف مقامات پر کرۂ ارض پر آج الیاسی لشکر الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے. آج ان کی جدوجہد اسلام کی نمائندہ تاریخ کی شکل اختیار کر رہی ہے. ان کے نتیجے میں چرچ مسجدوں میں بدل رہے ہیں. جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں سنائی دیتی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جا رہی تھی وہاں محمد کا قرآن سنائی دیتا ہے. ہم سب محمد الیاس کے بھی سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جییں گے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی مشن کے لیے وقف کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی ہو. یہ میری تقریریں تحریر کی صورت میں دیوبند سے شائع ہو کر منظر عام پہ آئی ہیں. پیغام حق و صداقت کے نام سے مختلف موضوعات پر یہ خطبات ہیں. دعا کے بعد آپ کو ملیں گے. فاروقی صاحب کی تصانیف بڑی قیمتی ہیں، وہ بھی آپ کو دعا کے بعد ملیں گی. حضرت کی بات سنیے پھر دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. صہیونی نصرانی سازشوں سے عالم اسلام کو محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. یہاں کے جو دوست اس نظریاتی پروگرام کی تشکیل و ترتیب میں کوشاں رہے، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. آپ تمام دوستوں کو میں دعا کرتا ہوں اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.